ہاں جی، تقویٰ کے حصول میں کہاں کہاں تک گئے، کیا کیا کیا، غور و فکر کیا ہوگا یقیناً۔ طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھا ہوگا، ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھا ہوگا، کھلے آسمان کے نیچے شام کا منظر، پرندوں کی چہچہاہٹ، ہواؤں کا چلنا، ہر چیز ہی تو ہمیں رب تعالیٰ کا پتہ دیتی ہے نا۔ کھیتیاں سرسبز کی تیری غذا کے واسطے، چاند سورج منور کیے تیری ضیاء کے واسطے، جانور مسخر کیے تیری وفا کے واسطے، سب کچھ تیرے واسطے اور تجھے خدا کے واسطے۔ سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنایا اور ہمیں صرف اپنے لیے بنایا۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ کیا طریقہ بتاتے ہیں تقویٰ کے حصول کا؟ دل تھام کے بیٹھیے، البقرہ کھول لیجئے، پارہ نمبر 1، آیت نمبر 3۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بھی، ساتھ، الغیب، غیب پر، ان سین پر، بن دیکھے، و، اور، یقیمون، وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز کو، و، اور، مما، اس میں سے جو۔ دراصل یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، من اور ما، من سے، ما جو۔ تجوید کے قاعدے کے مطابق جب نون ساکن کے بعد یرملون میں سے حرف میم آتا ہے تو ادغام مع الغنہ ہوتا ہے۔ ادغام مع الغنہ جب ہوتا ہے تو نون حذف ہو جاتا ہے، نون میم میں مدغم ہو جاتا ہے اور ادغام غنے کے ساتھ ہو جاتا ہے، مما، اس میں سے جو، رزق، رزق دیا، نہ ہم نے، ہم، ان کو، ينفقون، نون فا قاف، نفق، خرچ کرنا، ٹنل، سرنگ، جیسے سرنگ کے دو سرے ہوتے ہیں ایسے ہی بالکل دنیا کا ایک یہ سرا اور ایک یہ کنارہ ہے اور ایک دوسری انتہا ہے جو آخرت ہے۔ جو یہاں اس سرنگ میں ڈالیں گے وہ آخرت میں جا کر ضرور ملے گا، بڑھا چڑھا کے ملے گا۔ ہاں جی، تقویٰ کی حصول کے لیے متقین کی صفات بتائی جا رہی ہیں۔ صفت نمبر 1، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی بڑا کام نہیں کیا، ہمارے دیے ہوئے میں سے کیا کمال کیا ہم نے؟ اللہ ہی کے دیے ہوئے میں سے اللہ ہی کے پاس جانا ہے ہم نے، ہمیں بھی اللہ نے دیا، ہمارے مال، ہمارے اولاد، ہمارے گھر بار، کاروبار اور کام بھی، آج انہی کاموں میں ہم اللہ کو بلائے ہوئے تو چھوڑوا دیا نا اللہ نے سارا کام۔ پھر اب بھی اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کیجئے۔ ایمان بالغیب، غیب کیا ہے؟ ان دیکھے، بن دیکھے ایمان لانا۔ بچپن میں رٹا تو لگایا تھا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ایمان بن مفصل اور ایمان مجمل، شاید ترجمہ بھی یاد کر لیا ہو، لیکن وہ روحانی کیفیت نہیں آتی نا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کون ہے، میں اللہ کی کون ہوں،
میں کیا لگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ کون ہے؟ کہاں رہتے ہیں؟ کتنے بڑے ہیں؟ کتنے عظیم ہیں؟ کتنے رحیم ہیں؟ کتنے کریم ہیں؟ مجھے ملنا ہے، مجھے دیکھنا ہے، مجھے کھوجنا ہے، پھر پتہ چلے گا نا۔ اللہ نے اپنا تعارف مختصر ترین الفاتحہ میں کروایا، اور بار بار پورے قرآن میں کرواتے رہیں گے، بار بار کروائیں گے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کا تعارف حاصل ہو جائے گا، سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ ہم کیا تھے اور کیا ہو جائیں گے، ہم ٹوٹ کے نیا انسان بن جائیں گے، ہم بالکل بدل جائیں گے، اور تبدیلی اندر سے آئے گی۔ کہتے ہیں ایک شخص تھا، ہم لوگ جب قرآن کلاسز لیتے ہیں نا تو مختلف لوگ ہمیں مختلف واقعات بتاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے علماء کرام اس کو علم کے کس لیول پر دیکھتے ہیں یا مسترد کر دیتے ہیں، لیکن پیارے بچوں آپ اس کو ایک سٹوری کے طور پر لیجئے گا۔ ہم کتنی سٹوریز سنتے ہیں، ضروری نہیں وہ سچی ہوں یا بہرحال امیجینیشن پر مبنی ہوتی ہیں۔ ایک شخص تھا، اسے اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت تھی، لیکن علم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ جانتا نہیں تھا۔ بس یہ ہے کہ ہر وقت اللہ اللہ، رونا دھونا، اللہ کو یاد کرنا، ہر خوشی میں ہر غم میں ڈھونڈنا، ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، ملاقات کی ضد کرنا، تڑپنا۔ شاید وہ کیفیت ہماری بھی ہو جائے قرآن پڑھتے پڑھتے، یا ہوتی ہو۔ بہرحال ہر روز اللہ سے باتیں کرتا، تسکین پاتا، خوشی پاتا، لیکن وہ آپ جتنا خوش نصیب تو نہیں ہوگا نا کہ ڈائریکٹ قرآن سے اللہ کی باتیں کرتا۔ پھر سمجھ نہ آتی حدیث مبارکہ کو کھولتا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سمجھتا، یا آیات کی تفاسیر کو آیات سے ہی جانتا۔ بہرحال چونکہ ہمارا علم کم ہے تو ہم واقعات کا بھی سہارا لے لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا اللہ کب تک آخر، بس مجھے نہیں پتا، مجھے آپ کو دیکھنا ہے، مجھے آپ سے ملنا ہے۔ اللہ نے کہا ضرور ضرور ملاقات ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے آتے، جواب آتے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، یا جس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ سے روابط کرنے کی کوشش کرتا تھا، اللہ تو سنتا ہے، اللہ تو دیکھتا ہے، اللہ تو جواب دیتا ہے۔ آپ کے شہرت سے بھی قریب ہے، آپ محسوس تو کرو اللہ کے قرب کو، آپ بات تو کرو اللہ سے، آپ جواب کا انتظار تو کرو۔ ایسے ہی ٹائم گزرتا گیا، پھر ابال اٹھتا، پھر غم کے جھونکے آتے، پھر وہ پریشان ہوتا۔ پھر ایک روز اس نے کہا بس مجھے نہیں پتا اللہ، پتہ نہیں مجھے کتنی زندگی ہے میری، کب موت آئے گی، کتنا بڑا قبر میں برزخ کا عالم ہوگا، قیامت کا انتظار کرنا ہوگا، 1000 برس گزریں گے، پھر قیامت کا دن سنا ہے 50,000 سال کا ہے، اتنا تو میں انتظار نہیں کر سکتا، مجھے نہیں پتا، بس مجھے ملنا ہے، مجھے ملنا ہے۔ جب ہم ٹیلی فونیکلی بھی بات کرتے ہیں نا، پھر بات کرتے 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 پیکیجز جو کتنے بنائے ہوئے ہیں، یہ میسج کا پیکیج ہے جی، یہ کال کا پیکیج ہے جی، یہ گھنٹے کا ہے، یہ ہفتے کا ہے، یہ دن کا ہے، یہ پوری رات کا ہے، یہ پورے مہینے کا ہے۔ تو پھر کب تک آخر ملاقات پر بات آ جاتی ہے، ڈیٹ فکس ہو جاتی ہے، پھر ڈیٹ پہ جاتے ہیں۔ پیار کرنے والے جو اللہ سے پیار کرے گا، اللہ نے قرآن میں البقرہ میں ہی آپ کو بتائیں گے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں، بن دیکھے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ غیب کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ غیب میں فرشتے، رسول، ہم نے نہیں دیکھا کسی رسول کو، پھر جنت، جہنم، تقدیر، قیامت، ان سب پر وہ ایمان لاتا ہے، تب وہ متقی بنتا ہے۔ یہ پہلی کڑی ہے، یہ پہلی شرط ہے، یہ پہلی صفت ہے۔ اس شخص نے کہا اللہ مجھے تجھ سے ملنا ہے، اللہ جی مجھے آپ کو دیکھنا ہے۔ رونے لگا، روتے روتے سو گیا، سو کر اٹھا، سخت بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، باہر آتا ہے، اب کہاں ڈھونڈوں میں، یعنی وہ بات جو ڈھونڈ رہا تھا وہ اس وقت بھولا ہوا ہے، اور کس کو ڈھونڈ رہا ہے؟ بھوک کو، پیاس کو، جسمانی ضروریات کو پوری کرنے کی تلاش میں ہے۔ بھوک لگتی ہے، سخت گرمیوں کے دن ہے، پکا ہوا تربوز ریڈ نظر آتا ہے، منہ میں پانی آ جاتا ہے، کھاتا ہے، میٹھا بھی ہے، ٹھنڈا بھی ہے، پیاس بھی بجھتی ہے، بھوک بھی مٹتی ہے۔
اللہ کی شکر کے منبع پھوٹتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں اللہ میں تو تجھے ڈھونڈ رہا تھا، میں تو تجھ سے ملنا چاہتا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرا. اللہ کائنات کی ہر چیز، ہر رنگ مجھے تیرا پتہ دیتی ہے، تیرے ہونے کا خبر دیتی ہے. یہ سب کچھ خود ہی خود نہیں ہوا. یہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جو مجھے چھو کے گزرا ہے. کچھ کھاتے ہیں تو پسینہ آ جاتا ہے نا، یہ پرندوں کی چہچہاہٹ بول بول کے بتاتی ہے کوئی ہے مجھے بنانے والا. وہ امام بخاری کی وہ بات یاد آتی ہوگی، اس کا مفہوم میں بتاتی ہوں آپ کو کہ کیا ہمیں ہمارے استاد بتایا کرتے ہیں کہ مناظرہ ہوا، لوگ جمع ہوئے، انہوں نے کہا یہ بہت دین پھیلا رہا ہے، آج ہم سب اس سے طرح طرح کے سوال کریں گے، اور طے یہ پایا کہ جو سوالوں کے جواب نہ دے سکے گا اسے اپنے دین سے پھرنا ہوگا. انہوں نے کہا ہم تو آج اتنی تیاری کر کے آئے ہیں، اتنے زیادہ لوگ ہیں، اور اس ایک شخص کو ہم کیسے ہرا نہیں پائیں گے؟ ضرور وہ ہار جائے گا اور ہم جیت جائیں گے اور اس کو اپنے دین پر کر لیں گے. انتظار کر رہے ہیں، بڑے گج وج کے آئے ہیں جی، بہت آڈینس ہے، انتظار کر رہے ہیں لوگ کہ اب کیا ہوگا. امام بخاری آتے ہیں اور کچھ لمحات تاخیر سے آتے ہیں جان بوجھ کر، یا واللہ عالم کے کوئی وجہ ہو جاتی ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں جو وقت پہ آتا نہیں، پہنچ نہیں پاتا، وہ کیا مناظرہ کرے گا ہم سے. ہاں بھئی سب سے پہلے تو یہ بتاؤ آپ دیر سے کیوں آئے ہو. ان کی حکمت دیکھیے، وہ ایک ہی سوال کے جواب میں مناظرہ جیت لیتے ہیں. وہ نہ صرف سوال کا جواب دیتے ہیں بلکہ پوری توحید کا درس دے دیتے ہیں، ایمان بالغیب کے بارے میں بتا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا دیتے ہیں. کہتے ہیں کیا کرتا، سمندر پار رہتا تھا، تیرنا مجھے نہیں آتا تھا. ایک درخت اگا، پھر اس کی شاخیں نکلی، پھر اس کی شاخیں کٹی، پھر تختے بنے، پھر وہ جڑے، پھر ایک کشتی تیار ہوئی، پھر میں اس میں سوار ہوا، پھر ادھر آیا. ٹائم تو لگنا ہی تھا. انہوں نے کہا یہ کیا تم نے ہمیں پاگل سمجھا ہوا ہے؟ خود ہی خود کیسے کشتی بھی بن گئی، درخت بھی اگ گیا، تختے بھی کٹ گئے، شاخیں بھی بن گئیں، جڑ بھی گئیں. انہوں نے کہا یہی تو میں آپ کو بتانے آیا ہوں. اگر ایک درخت خود نہیں اگ سکتا، شاخیں خود نہیں کٹ سکتی، خود نہیں اگ سکتی، خود نہیں بڑھ سکتی، کشتی خود نہیں بن سکتی، تو یہ زمین، یہ آسمان، یہ پرندے، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ درخت، یہ کھیتیاں، یہ تم انسان، اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک دیکھو، یہ خود ہی خود کیسے بن گیا. تو ایمان بالغیب اور نماز کا قیام. ہم نماز پڑھتے ہیں، قائم نہیں کرتے. 2 پڑھ لی، 3 چھوڑ لی، کل جمعے کو نہائیں گے تو پھر شروع کریں گے. آج یہ ہو گیا تو آج ایک رہ گئی تو ساری چھوڑ دیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نماز ہی کے بارے میں تو سوال ہوگا سب سے پہلے. نماز تو دین کا ستون ہے، نماز تو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، نماز تو جنت کی کنجی ہے. کس قدر احادیث ہیں، کتنی آیات مبارکہ ہیں. 700 مرتبہ اللہ حکم دے اور ہم ایک بار بھی پورا نہ کریں. ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھے گا میں نماز پڑھتا ہی نہیں ہوں تو قائم کہاں سے کرتا ہوں گا. اذان کو غور سے سننا، اس کا جواب دینا، اس کے بعد درود شریف پڑھنا، اذان کے بعد کی دعا مانگنا، بہت اچھا سا وضو کرنا، وضو کے نوافل پڑھنا، اول وقت پہ نماز کو ادا کرنا، نماز کا انتظار کرنا، اچھا سا قیام کرنا، قیام میں کیا پڑھا ہے اس کا ترجمہ جاننا، خوشی والی آیات پہ جھوم اٹھنا، طلب کرنا جنت کو، غم والی آیات پہ رو پڑنا، جہنم سے پناہ مانگنا، سمجھتے ہوئے پڑھنا، نماز کو قائم کرنا. کریں گے انشاءاللہ. غیب پر ایمان بھی لائیں گے، ایمان کی تجدید بھی کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان بھی لے آؤ. سچ مچ کا، یہ کیا جھوٹ موٹ کا، اصلی والا ایمان لاؤ نا، جو انقلاب لے آئے صحابہ کرام جیسا. تو ایمان بالغیب اور نماز کا قیام، دونوں کام آج سے ابھی سے شروع ہوں گے انشاءاللہ. کل پرسوں نہیں، کل پرسوں کس نے دیکھا ہے، آج اور ابھی سے. اور نمبر 3، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا.
اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. سب خرچ کرتے ہیں. 5,000 کا نوٹ بھی سائڈ پہ, 1000 کا, 500 کا, 100 کا, سارے سائڈ پہ کرتے جاؤ. اور اللہ کی راہ میں چینج, ٹوٹے پھوٹے گلے سڑے نوٹ جو کہیں نہیں لگتے وہ صدقہ باکس میں ڈال دو. نہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. وقت بھی, صلاحیتیں بھی, جان بھی, مال بھی, اولاد بھی, گھر بار بھی. کریں گے انشاءاللہ. آج اور ابھی سے تقویٰ لینا ہے بھئی, تقویٰ کے اصول کے لیے یہ سب تو کرنا ہی ہوگا نا. دنیا کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں ہم. اے اللہ ہمیں متقین کی صف میں شامل کر دے. ہمارے فرسٹ بیچ کی ایک اسٹوڈنٹ تھی عائشہ زیاد, انہیں تو شاید یاد نہیں ہوگا, مجھے یاد ہے. ایک بار وہ کہنے لگی گھر میں کسی کی لڑائی ہوئی, مجھے لگتا ہے کہ ان کی ماما نے مجھے بتایا, لڑائی ہو گئی بہن بھائیوں کی. تو کہنے لگی کیا ہو گیا ہے, آپ متقین سے لڑائی کرتے ہو. یعنی قرآن پڑھا, عمل کرنے کی نیت سے عمل کرنا شروع کیا اور خود کو متقین کی صف میں شمار کر لیا. اللہ اکبر. اس آیت کو سمجھتے ہوئے ایک بار تلاوت. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. عملی پوائنٹ, غیب پر ایمان لانا, نماز کو قائم کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. انشاءاللہ کریں گے آج سے اور ابھی سے. اے اللہ گواہ رہنا, نیت ہم نے کی ہے, راہ تو کھولنا یا اللہ. عمل کی توفیق دینا, سنت کے عین مطابق دینا. آمین ثم آمین.